بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقى فإذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترته فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخل سبيله فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. معزز ساتھیو، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں، جنہوں نے ہمیں اشرف المخلوقات کر کے اس دنیا کے اندر بعثت فرمایا. پھر اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوستو، میں نے قرآن کی کچھ آیتیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی، اور اسی آیات اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام دنیا کے اندر کیسے پھیلا، اس موضوع کے تحت لب کشائی کروں گا. دوستو، ہم جس سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، خاص کر کے انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ بھی کچھ غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں، اور ہم جس شریکہ سعودی عرب میں آتے ہوئے اور سعودی عرب میں رہتے ہوئے جس شریکہ وغیرہ میں ہم رہتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہمارے پاس رہتے ہیں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں جب ٹی وی وغیرہ میں ڈیبیٹ وغیرہ ہوتا ہے، مناظرہ مناقشہ ہوتا ہے اسلام اور غیر اسلام کو لے کر کے، تو کچھ متشدد ہندو وغیرہ اسلام کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، زور و زبردستی اپنا کلمہ پڑھایا. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں
جو ہمارے پاس غیر مسلم بھائی آتے ہیں کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہے، اسلام دنیا کے اندر کیسے پھیلا، یہ اعتراض لوگ کرتے رہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا ہی بے اوقات اور کمزور ہے کہ ایک معمولی سمجھ رکھنے والا انسان اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اس کو بھی اسے غلط ٹھہرانے میں کوئی تأمل نہیں ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا ہر قاری یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہے کہ اسلام دنیا کے اندر تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام اپنی بلند تعلیمات کی فیوز و برکات سے دنیا کے اندر پھیلا، جس نے ساری دنیا کو مجبور کر دیا تو اسلام کی دامن میں پناہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہے۔ قرآن نے یہ بھی واضح طور پر کہہ دیا کہ جس کا جی چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور جس کا جی چاہے کفر و شرک کے وادیوں میں بھٹکتا رہے، اسلام کسی کے اوپر جبرن اپنا کلمہ پڑھانے کے حق میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو آپ نے زبردستی کلمہ پڑھایا، اپنے ملک کے حساب سے حرام ہے اور اسلامی نقطۂ نظر سے بھی حرام ہے۔ کسی کے اوپر جبرن اپنا کلمہ، اپنا دین آپ تھوپ نہیں سکتے۔ تو آئیے دنیا کے اندر اسلام کیسے پھیلا اس بات کو ذرا جان لیں۔ دنیا شرک اور کفر کے وادیوں میں بھٹک رہی تھی، انسان اللہ کو بھول چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے ناواقف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹا ہوا تھا۔ ظلم اور زیادتی ہر طرف عام تھی، جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس تک ختم ہو چکا تھا۔ ایسا خوفناک ماحول تھا، اور ایسے ماحول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت آپ حق کی طرف بلانے والے تنہا تھے، اللہ کی راہ کی طرف بلانے والے اکیلے تھے۔ آپ کا اس وقت کوئی ساتھی نہیں تھا، گھر والے بھی نہیں، دوست احباب بھی نہیں، عزیز و اقارب بھی نہیں۔ ایک طرف اللہ کے رسول تھے تو دوسری طرف ساری دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو ساری دنیا آپ کی دشمن بن گئی، دوستوں نے منہ پھیر لیا، رشتہ داروں نے ناتا توڑ لیا، گھر والے غیرت برتنے لگے، ہر طرف سے آپ کی آواز کو دبایا گیا، گردن مبارک پر اونٹ کی اوجھری رکھی گئی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ جس نے اس پکار پر لبیک کہا اسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، مارا پیٹا گیا، عرب کی سخت ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی بھاری چٹان رکھی گئی۔ ان ساری کوششوں کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو دین کی دعوت سے باز نہ رکھ سکے تو آخر کار انہیں مدینہ جانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ سہتے رہے اور دین کی دعوت دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے واپسی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور پر ٹھہر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، جس کو جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں نقشہ کھینچا۔ انہوں نے فرمایا كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات الرقاء فاذا اتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجرة۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، موقع اچھا دیکھا، ایک مشرک دور میں کھڑا تھا، ایک کافر دور میں کھڑا تھا۔ کافر نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھی آپ سے دوری پر ہے، چپ کر آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخانہ انداز میں جگایا اور کہا من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ یہ لفظ سنتے ہی دشمن تھرتھرانے لگے، دشمن کانپنے لگے، دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ دہرایا کہ من یمنعک منی۔ اب تو تم کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا، اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟
کافر کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دیکھیے ایک جانی دشمن کو ابھی جان لینے کے در پہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عوض میں اس دشمن کو چھوڑ دیا، اور یہ اثر ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے قبیلہ میں جا کر اس اخلاق کو بیان کیا، اور پورے قبیلے کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر کلمہ شہادہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اس اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ اسلام لانے کے لیے مجبور ہو گئے، اور اسی طرح اسلام دنیا کے اندر پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، مکہ کے کفار مکہ ستانے لگے، ہر طرف سے آپ کی آواز کو دبایا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مدینہ جانا ہے، ہجرت کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مکہ سے مخاطب کر کے فرما رہے تھے، اے مکہ، میں نے بچپن تیرے پاس گزارا، میں نے جوانی تیرے پاس گزاری، اور میں نے 40 سال سے لے کر نبوت کے 53 سال یعنی مکہ میں گزاری، اور مکہ یعنی تجھ کو چھوڑ کر کے کبھی میں مدینہ نہ جاتا اگر مکہ والے مجھ پر طرح طرح کی مصیبتیں نہ ڈالتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہ سب کھڑے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی۔ ابو سفیان بھی موجود تھا، وہ ہند بن عتبہ بھی کھڑی تھی جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا۔ وہ وحشی بن حرب بھی موجود تھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ سب کے سب بے بس اور مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر ایک سے ہر ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، گن کر ہر ایک جرم کی سزا دے سکتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عفو اور کرم تھا، رحمت تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی بھی جرم نہیں کیا جائے گا، تمہارے اوپر کوئی بھی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ یہ معافی نامہ دیکھ کر کے عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ اسلام لانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ہند بنت عتبہ پکار اٹھی، اللہ کے رسول، آج سے پہلے آپ کے خیمہ کے علاوہ کوئی خیمہ میرے لیے قابل نفرت نہ تھا، لیکن آج کے بعد آپ اور آپ کے اصحاب کے علاوہ کوئی میرے لیے قابل محبوب نہیں ہے۔ اور یہ آیات نازل ہو جاتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے رسول، آپ دیکھیں گے ایک موقع ایسا آئے گا کہ لوگ اسلام لانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اسلام لانے کے لیے بےتاب ہو جائیں گے۔ اور مکہ فتح ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے، صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ اسلام لانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام سوچ رہے تھے، چونکہ صحابہ کرام کو سزا دی گئی تھی، تکلیفیں دی گئی تھی، صحابہ کرام سوچ رہے تھے آج جب مکہ فتح ہو گیا ہے تو ہم لوگ بدلہ لیں گے، کیونکہ ہمیں ستایا گیا۔ الیوم یوم الملحمہ، صحابہ کرام کہہ رہے تھے آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے بلکہ آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مکہ والوں کو معاف فرما دیا، اور سارے مکہ والے اسلام لانے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ تو دوستو، مقصد یہ ہے کہ آپ بھی جس شریکہ میں رہتے ہیں، جس کمپنی میں رہتے ہیں، آپ کے بھی کمپنی میں یا آپ کے روم میں کوئی غیر مسلم بھائی رہ سکتے ہیں، آپ ان کو دعوت دیں، اسلام کی کیا خوبیاں ہیں، اسلام کی جو حسن خوبی ہے آپ ان کو بتلائیں، اور اسلام اگر لاتے ہیں
آپ اگر آپ دعوت دیں گے تو یہ دعوت آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کام آئے گا اور آپ بہترین مسلمان ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ہی لوگ آئیں گے دعوت دیں گے، آپ کی دعوت میں زیادہ تاثیر ہے کیونکہ آپ ان کے پاس رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنا اخلاق صحیح کریں گے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ومن احسن قولا ممن دعا، اس سے بہترین آدمی کون ہو سکتا ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں، غیر مسلمان کو مسلمان کی دعوت دے، مسلمان کو جو اصلاحات ہے ان کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور لوگوں سے کہے میں تو مسلمان ہوں۔ تو دوستو، جو بھی آپ کے پاس، آپ کے ساتھ، آپ کے روم میں غیر مسلم بھائی ہے، آپ ان کو بتائیں کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہے۔ اس خوبیاں کو دیکھ کر کے انشاءاللہ لوگ اسلام قبول کریں گے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ دیکھیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے خلیفہ تھے، خلیفہ کا پاور امیر المومنین یعنی وزیر اعظم اور پریسیڈنٹ پوری دنیا امت مسلمہ کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک زرہ یعنی جنگی ڈھال گم ہو گیا اور دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ تو جنگی زرہ، یہ ڈھال میرا ہے، آپ کو کہاں سے ملا؟ یہودی نے کہا کہ نہیں، یہ جنگی ڈھال میرا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، وقت کے سپر پاور ہیں، اگر آپ چاہتے تو چھین سکتے تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھینا بلکہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عدالت میں قاضی شرعی تھے، قاضی شرعی نے کہا امیر المومنین اپنی دعوی میں آپ کسی گواہ کو لائیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہ کے لیے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور اپنے غلام کو پیش کیا، لیکن قاضی شرعی نے یہ کہا کر امیر المومنین کو ٹھکرا دیا کہ باپ کے حق میں، اس عدالت میں باپ کے حق میں بیٹے گواہ نہیں بن سکتا اور اپنے آقا کے حق میں غلام گواہ نہیں بن سکتا، اس لیے آپ دوسرے گواہ کو لائیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوسرا گواہ نہیں تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ عدالت سے نکل گئے۔ اس معاذرہ کو دیکھ کر کے اس یہودی کا یہ اثر ہوا، اس یہودی نے آواز دیا امیر المومنین آپ آئیے، یہ جنگی زرہ، یہ ڈھال آپ کا ہے، اور فوراً کلمہ شہادہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ فیصلہ دے کر کے، یہ اسلام کی خوبیاں دے کر کے، تو یہ جو خوبیاں ہیں آپ دوسروں کو کہیں، دوسروں کو دعوت دیں، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کے دل کو ہدایت کی طرف مائل کر سکتے ہیں، اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعم بالأمن والرخاء جميع أوطان المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهيئ له البطانة الصالحة يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اعتقنا من رق الذنوب وخلصنا من شر النفوس
وباعد بيننا وبين الخطايا وأجرنا من الشيطان الرجيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.